تھنگ پہ آتے ہی چاہیے کیا آپ کو؟ چند چیزیں گنوا رہا ہوں. پہلی چیز لکھ لیجئے گا, آپ کے پاس اگر لائف سٹوری ہے, کیا میں نے جملہ بولا؟ اگر اوپر لکھ لیں, اگر آپ کے پاس لائف سٹوری ہے, دی کالڈ لائف سٹوری, اپنی لائف سٹوری, اور وہ لائف سٹوری ابھی میں بتاؤں گا اس میں کیا ایسا ہے تو آپ ایکسپرٹ بنیں گے. ون تھنگ از لائف سٹوری ہے. سیکنڈ, آپ کے پاس نالج ہے. دی تھرڈ تھنگ, آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے, ایکسپوئر ہے. آپ کے پاس چوتھی چیز کوئی کامیابی ہے, ذاتی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں فلانا دیکھیں کتنا کامیاب ہوا, فلانا دیکھیں کتنا بھائی آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے. جو آپ کی ذاتی کامیابی ہے, ذاتی کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے میں آپ کی کامیابی ہے. اور میں اگلی بات بتاؤں, ایون آپ کے پاس کو بڑا فیلئر ہے, ایون کو فیلئر ہے. اگر یہ پانچوں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں ان کے اوپر 4 اطلاق ہوتی ہیں چیزیں, کنڈیشن اگر 4, تو آپ ایکسپرٹ بننے کے قابل ہو گئے ہیں. نمبر 1, یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں, نمبر 1 کنڈیشن, یہ ڈیفرنٹ ہو. مطلب سٹوری سنیے گا جی, میں پیدا ہوا, میں جوان ہوا, میں نے پڑھائی مکمل کی, میں نے نوکری کی, میں نے بچے پیدا کیے اور میں دنیا سے چلا گیا. یہ سب کی سٹوری ہے, سب کی سٹوری ہے, سب کی سٹوری ہے. اس میں کیا ڈفرنس بڑے سے بڑا؟ ایک بندہ ہے جو دنیا میں آیا, اس نے 5 مرلے کا گھر, ایک یاما موٹر سائیکل بنائی, دنیا سے چلا گیا, سب کی سٹوری ہے. ایک بندے نے جہاں پر پاکستان میں ہزاروں پی ایچ ڈی ہیں, ایک اور نے بھی کر لی ہے, بڑی سٹوری نہیں ہے. لیکن ایک بندہ کوڑے سے شروع کرتا ہے اور امریکہ فیلوشپ تک پہنچ جاتا ہے, کوڑا چنتے 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 چنتے. ایک بندہ دودھ بیچنے سے شروع کرتا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, ملک معراج خالد, سٹوری ہے. اگر ایک بندہ ایک ٹین کے ڈبے سے شروع کرتا ہے, رنگ کے کنستروں سے شروع کرتا ہے, سب سے بڑی ہاؤسنگ لانچ کر دیتا ہے, سٹوری بن جاتی ہے. ایک بندہ مزدوروں کی طرح اینٹیں اٹھا کے دیواروں پہ لگاتا ہے, پلسٹر کرتا ہے, مزدور ہوتا ہے, اور ایک وقت بعد اتنا بڑا شاعر بنتا ہے کہ انہی دیواروں کے سائے کے تلے اس کے مشاعرے ہوتے ہیں, دنیا اسے احسان دانش کہتی ہے. سٹوری بنتی ہے. سٹوری تب بنتی ہے جب آپ دوسروں سے مختلف ہیں. سٹوری تب بنتی ہے جب اس سٹوری میں کچھ ہے ایسا. یہ لائف سٹوری, یہ کوئی لائف سٹوری نہیں ہے سر میں بھی روس جاتا ہوں, میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں, کوئی مجھے پیار ہی نہیں کرتا, میرے مسئلے نہیں حل ہوتے. سر یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. آپ اٹھے کہاں سے اور پہنچے کہاں پر, یہ سٹوری ہے. آپ کی سٹوری میں ڈیفرنس کیا تھا؟ کیوں نیک ویجیجک ایک سٹوری ہے, بازو نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ہے, جی کے دکھا رہا ہے, سٹوری ہے, سٹوری ہے. اگر کسی کا کوئی چیلنج ہے, ہینڈی کیپڈ ہے, پھر بھی کچھ کر رہا ہے, سٹوری ہے. کوئی محرومی ہے, اس کو تم نے طاقت بنا لی ہے, سٹوری ہے. تم یونیورسٹی میں میرٹ پہ آ کے داخل ہوتے ہو, چھوڑ کے جاتے ہو, اس سے بہتر راستہ مجھے مل گیا ہے, سٹوری بننا شروع ہو جائے گی. لیکن تم چھوڑ کے جاتے ہو اور پھر ناکام ہو جاتے ہو, یہ سٹوری نہیں ہے. تمہارے زندگی کے فیصلوں سے دکھتا ہے یہ بڑا انسان ہے, سٹوری ہے. اگر تمہارے زندگی کے فیصلے سارے ویسے ہیں جیسے سب کے ہوتے ہیں اور نتیجے بھی ویسے ہیں جیسے سب کے ہوتے ہیں, کوئی سٹوری نہیں ہے. سو سٹوری کے لیے ضروری ہے ڈیفرنٹ ہو. اگر وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے, تم بتاؤ کہ یار میں نے دنیا کا بڑا ڈپریشن فیس کیا, وہ ڈپریشن فیس کیا جس کے بعد بندے بچتے نہیں ہیں, اور میں بچنے کے بعد آج دنیا کے لوگوں کا ڈپریشن دور کر رہا ہوں, سٹوری ہے. میں گر گیا کھائی میں جا کے, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میں کسی قابل نہیں رہا, میرے بڈیز نے, میرے فرینڈز نے, میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا. تم منیبہ مزاری بن گئے, سٹوری بنے گی. سٹوری تب بنے گی جب زیرو لگا اور زیرو بننے کے بعد آپ ہیرو بن کے دکھاتے ہو, سٹوری بنتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں جی, میرے کو ہاتھ نہیں بدلے جا رہے, بڑی دنیا پھر رہی ہے. بھائی جو بندہ اپنے نصیب کو نہیں بدل سکتا وہ ایکسپرٹ بن کے دوسروں کے نصیب کو کیسے بدلے گا؟ ایک بندے کی اپنی زندگی میں اپنی عقل سے, اپنی ڈگری سے انقلاب نہیں آ رہا اور وہ بندہ دعویٰ کر دے کہ میں دنیا کے لوگوں کو عقل دوں گا, لعنت اس کی عقل پہ. بھائی پہلے عقل اپنے تو کام آ جائے. کیسی عقل؟ ایک دنیا کا بندہ کہ بھائی میرا ایمان گرتا سنبھلتا اڑتا پھڑکتا رہتا ہے, دوسروں کے ایمان کہاں سے دے گا؟ ایک بندے سے خود 2 صفحے پڑھے نہیں جاتے, دنیا کو ریڈنگ کا درس کیا دے گا؟ ایک بندے سے صفحہ لکھا نہیں جاتا, دنیا کو سکھانے چلا میں رائٹر کیسے بنا, کہاں بنے گا بھائی؟ خلاصے پڑھ کے ادب کے تذکرے کرے
تو خلاصے پڑھنے والا ادب تذکرہ کیسے کرے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اوریجنل لٹریچر میں ککھ نہیں پڑھا لوگوں نے. میں لوگوں سے کوسچن کرتا ہوں, آپ نے لوکل لٹریچر میں کیا پڑھا؟ دے ہیو زیرو نالج. وٹ یو سے اباؤٹ دی ممتاز مفتی؟ سنا ہوا نام. اشفاق احمد سنا ہوا نام. بانو قدسیہ ہوتی ہے کوئی؟ قدرت اللہ شہاب ہوگا. مرزا ادیب ہوگا. 5 کو شاعروں کے نام بڑے لے لو, ہوں گے. سر آپ کا لوکل لٹریچر کا نالج صفر ہے, بننے چلے ہوئے ایکسپرٹ کہاں بنو گے؟ سو سر یاد رکھیں, اتنا پڑھو کہ تم لکھو تو لوگ پڑھیں. اتنا پڑھ لو. ہم اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں, اس سے بڑا. سب کے سب ٹرینر بننے چلے. دی ڈیفینیشن آف ٹرینر کیا ہے؟ تم بولو لوگ سنیں. بھائی تم نے سنا ہوگا تو تم بولو گے نا. تم نے سنا ہی نہیں, اپنا خالی برتن پتیلا بجا رہے ہو. بھائی پھر رمضان میں جاؤ, سحری کے لیے اٹھاؤ. آسان کام ہے. لیکن تم بولو اور دنیا سنیں گے تب ہوگا جب تم نے سنا اتنا ہوگا. جب تم کاؤنٹ کرو گے, تمہارا بچہ بڑے ہو کے کاؤنٹ کرے گا کہ میرے باپ نے زندگی میں ریکارڈنگز کیسٹس کی ٹی ڈی کی کتنی کی, تو کہے گا 1870 بنی ہے. وہ کہے گا باپو تو نے لکھتے لکھتے لوگوں کے لیکچروں کے نوٹس بنائے کتنے بنے؟ کہے گا باپو تیرے قد سے تو بڑے نکلے ہیں. بھائی پھر تو بنے گی قاسم علی شاہ والی بات, پھر تو محسن یہ کہے گا. لیکن آپ نے زندگی میں 2 ڈائریاں, 2 صفحے, 2 کتابیں نہیں پڑھی یار. 2 بندوں کو سن کے اپنے آپ کو تم نے ٹرینر کہہ دیا, تو تمہارا کمپیریٹو ایک انالیسس کرنے کی صلاحیت کہاں سے بلٹ ہوگی یار؟ پرابلم یہ ہے, ہم سب کے سب جلدی میں کچھ بننا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے, جلدی میں گوبھی بنتی ہے, درخت نہیں بنتا. حضرت یاد رکھیں, ایکسپرٹ کی بنیادوں میں محنت ہوتی ہے. جس بندے کی بنیاد نہیں ہے نا, اس کا قد نہیں ہوگا. یاد رکھنا, جس بلڈنگ کی بنیاد نہیں ہے نا, اس کا قد نہیں ہوگا. اگر آپ کی بنیاد میں محنت نہیں ہے, جگراتے نہیں ہیں, آپ بھاگے نہیں ہیں, چلے نہیں ہیں, آپ کے گھٹنے کونیاں چھلی نہیں ہیں, آپ کیسے دعویٰ کرو گے کہ یار میں نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر لی ہے؟ اگر آپ کے پاس لائف سٹوری ہے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس سکسیس ہے, ایون آپ کے پاس فیلئر ہے, تو پہلی چیز وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. وہ ڈیفرنٹ ہو, آپ کلیم کر سکیں میری سٹوری ڈیفرنٹ ہے. بھائی لوگ ڈیفرنٹ سننا چاہتے ہیں, ایک جیسی چیزوں کو سننے کی عادی نہیں ہے, یکساں چیزوں کو سننے کی عادی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بھی ڈیفرنٹ ہوگا نا, وہ ایکسپرٹ بن سکتا ہے. اس کو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. ڈیفرنٹ اور ڈیفرنس بڑے قریب قریب ورڈ ہے. میں کہتا ہوں ڈیفرنس پیدا کرتا ہے. جو ڈیفرنٹ نہیں ہے نا, وہ ڈیفرنس نہیں پیدا کر سکتا. سب جیسے رزلٹ ہی دے رہا ہوتا ہے. سب سے مختلف رزلٹ دیتا ہے, وہ دے گا کیونکہ وہ مختلف ہے. سو ڈیفرنس ایک ایسی چیز ہے, جو ڈیفرنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں میں لے کر جائے گا. دی سیکنڈ تھنگ, آپ کی پوری سٹوری میں, آپ کے نالج میں, آپ کی لائف میں, آپ کے فیلئر میں, آپ کی سکسیس میں لیسنز ہونے چاہیے. لیسنز, سبق. دنیا کے کتنے لوگ K2 پہ گئے ہوں گے؟ بڑی دنیا گئی ہوگی, لیکن K2 کہانی لکھنے کے لیے آپ کو مستنصر حسین تارڑ کی آنکھ چاہیے. اگر مستنصر حسین تارڑ کی آنکھ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو معافی کے ساتھ آپ K2 کہانی نہیں لکھ سکیں گے. محمد بن قاسم کو کتنوں نے پڑھا ہوگا کورس میں, نصاب میں, لیکن قاسم کی تلوار لکھنے کے لیے نسیم حجازی بننا پڑے گا آپ کو. یہ یاد رکھیں, جب تک آپ کسی سٹوری میں لیسنز کریٹ نہیں کرتے, سبق نہیں بناتے, تو یاد رکھیں لوگ اس سبق کو, اس سٹوری کو نہیں سننا چاہتے. پوری کہانی چلتی جا رہی ہے اور کہانی ختم ہو گئی ہے. اس کہانی میں تھا کیا؟ اس میں تھا کیا؟ اگر اس ساری سٹوری میں کہیں پتھر نہیں پڑے ہوئے, کس چیز کے؟ لیسنز کے پتھر, تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے. سو آپ کی سٹوری ہونی چاہیے, سٹوری کے اندر لیسنز ہونے چاہیے, وزڈم ہونا چاہیے, ادروائز وہ اٹریکٹ نہیں کرے گی. یہ تھرڈ تھنگ, ایکسپرٹ بننے کے لیے یہ 5 چیزوں کے ساتھ کنڈیشن کر رہا ہوں. اگر آپ کی لائف سٹوری, آپ کی بات چیت, آپ کا مشورہ, آپ کا وزڈم, آپ کے لیسنز لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اگر مطلب سماج سے جڑی ہوئی بات ہی نہیں ہے, آپ کو سننے کے بعد, آپ کو پڑھنے کے بعد, آپ کو جاننے کے بعد کسی کی لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی,
آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں. ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سننے, آپ کے اسباق کو سننے, آپ کی سٹوری کو سننے, آپ کی کہانی, آپ کی کامیابی, آپ کی ناکامی کو سننے کے بعد کسی بندے کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو جائے, اس کی زندگی آسان ہو جائے, اس کی زندگی میں وہ مار جو آپ نے کھائی ہے وہ نہ کھائے. میں کہتا ہوں ایون آپ ایک کمپین پکڑ لیں کہ بھائی گاڑی چلاتے موبائل یوز نہیں کرنا, فیلئر ہے, آپ کہیں جی دیکھیں میری ٹانگیں ٹوٹی تھی, میری ٹانگیں ٹوٹی تھی, اور میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں میں ان کی زندگیاں بچانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی ویلیو ایڈ کریں گے آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوں گے. لوگ آپ کی بات کو رقم کریں گے, کوٹ کریں گے, ریفرنس لیں گے کہ یار یہ بندے نے بات کہی ہے. دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جی, چوتھی چیز, آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, آپ میں ایک ہیلپر ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایکسپرٹ, جس ایکسپرٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ہیلپ کرنے والا انسان ہے, اس میں مدد کا جذبہ پایا جاتا ہے. تو پھر یاد رکھیے گا یہ ہیلپ کرنے والا, یہ ہیلپر, اس کا کمال یہ ہوگا کہ یہ بندہ ایکسپرٹ انڈسٹری میں 4 کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں. پہلے 5 چیزیں بتائی ہیں, ان 5 چیزوں میں پہلے کیا تھا؟ یور لائف سٹوری. دوسری چیز کیا تھی؟ یور نالج. دی تھرڈ تھنگ از یور ایکسپیرینس, یور ایکسپوجر. فورتھ چیز کیا تھی؟ آپ کی کامیابی. اور 5ویں چیز تھی ایون یور فیلئر. اگر یہ 5 چیزیں ہیں آپ کے پاس تو پھر کیا کریں؟ اگلا کام, پھر 4 چیزوں سے ٹیسٹ کریں کہ یہ 5 جو چیزیں میرے پاس ہیں, یہ 5 چیزوں پہ 4 چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے, کیا یہ اپلائی ہوتی ہیں؟ دی فرسٹ تھنگ, پہلی کیا تھی جی؟ وہ ڈیفرنٹ ہو, وہ ڈیفرنٹ ہو. اچھا ایک بات سنیے گا, ڈیفرنٹ نہیں ہے تو ڈیفرنٹ کرو, رسک لو, پنگے لو. مجھے اسموتھ لائف پرسنلی پسند نہیں ہے مجھے نہیں پسند یار. جس لائف میں بلنٹ ڈیسیژن نہ ہو, بڑے بڑے فیصلے نہ ہو, بڑے بڑے رسک نہ نہیں ہو, بڑے بڑے پنگے نہ نہیں ہو, اٹس قطن کوئی مطلب نہیں جا کے ساری لڑکیاں اس کلاس کی نکلیں کھمبے پہ چڑھ جائیں, سر نے کہا تھا. نہیں 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 نہیں, ٹرکوں کے آگے کھڑے ہو جائیں, جی ٹی روڈ بند, سر نے کہا تھا نیا ایکسپیرینس, ٹھیک ہے کہ نہیں. سوکھی ہوئی نہر ہے اسی میں چھلانگے لگائیں, سر نے کہا تھا ڈفرنٹ ایکسپیرینس. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, میری نہیں بات سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرنٹ کرنے کے لیے ڈیسیژن کریں. ایک روٹین سی لائف, عام سی زندگی مانگیں گے تو عام سے ہی رہیں گے. مختلف زندگی کے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں, ہجر برداشت کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے, بڑے بڑے فیصلے کرنے, محبتیں قربان کرنی پڑتی ہیں کہ یار ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. ایک مقام کو چھوڑے بغیر نئے مقام کی تلاش کرنے والا بے وقوف ہے. جو بندہ ایک مقام کو نہیں چھوڑ سکتا, جو ایک پوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتا, جو ایک جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ نئے مقام پہ, نئی جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ سو جس بندے کی زندگی میں ڈیسیژنز ہی نہیں ہے, ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے, فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, جو وہ پوچھ رہا ہے سر میں کیا کروں, مجھے سب سے دنیا کا فنی کوسچن لگتا ہے, سر کو کتاب بتائیں میں پڑھوں. او بھائی کبھی تو نے میرے سے پوچھا کہ دوپہر کو میں نے کھانا کیا ہے؟ کبھی تو نے پوچھا پہننا کیا ہے؟ تو نے پڑھنا اپنے اندر سے پوچھنا. تیرے اندر سے جواب اگر نہیں آتا تو پیاسا نہیں ہے, پھر دوسرے سے کیسے پوچھو گے؟ بھائی تم خود پیاسے نہیں ہو. کسی کے اوپینین, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سر میں نے لیڈرشپ پہ کچھ پڑھی ہیں چیزیں, یہ پڑھی ہیں آپ بتائیں اور میں کیا پڑھوں. یہ کوشچن ہے یار, ایک سنجیدہ کوشچن ہے. سر میں نے ورک لائف بیلنس کو مینج کرنے کے لیے رابن شرما کی کتاب دی مونک ہو سولڈ ہز فراری پڑھی ہے, سر مجھے بتائیں میں مزید کیا پڑھوں, مجھے سمجھ آئے گی بات اس کی. مجھے کوئی سر ریگریٹس کو مینج کرنے کے لیے میں نے برونی ویئر کی کتاب دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ پڑھی ہے, سر مجھے بتائیں میں مزید کیا پڑھوں. حضرت آپ نے کچھ پڑھا ہو تو کوسچن پیدا ہوگا, کوسچن ہوگا تو جواب کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا. جب کوسچن اوریجنل نہیں ہے تو یاد رکھیے جواب اوریجنل نہیں ملے گا آپ کو. میں نے دیکھا ہے لوگ سچے سوال والے نہیں ہوتے, اس لیے ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس علم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں کہ اس کائنات کا سب سے سچا انسان میرا رسول ہے. آپ نے فرما دیا آدھا علم سوال میں. اچھا آپ سن لیجئے گا, سوال سچا ہے تو آپ کا آدھا علم تو سچا ہو گیا. اگر سوال ہی سچا نہیں ہے, سوال ہی بحث برائے بحث ہے, سوال برائے انٹرپشن ہے, سوال برائے انگلی مارنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوال نہیں ہے. اگر سوال نہیں ہے تو آپ کے پاس علم نہیں ہے. علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا فرٹائل مائنڈ ہو, آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہوں. میرے مطابق جس بندے کے ذہن میں سوال نہیں اٹھتے وہ بندہ ڈیڈ ہے, لاش ہے.
काम रूटीन का पर्सन, क्वेश्चन सोचने वाला। अच्छा, ना करना कोई लाजमी नहीं है। ये कायनात सबसे बड़ा क्लासरूम है। क्या मैंने बोला? इस कायनात में सबसे बड़ा क्लासरूम ये नहीं है, ऑडिटोरियम्स नहीं है, कायनात खुद कुछ सवाल, सबसे बड़ा सवाल का जवाब देने वाला। गौर खोज करो, कायनात में पहाड़ बोलेंगे, कायनात के पत्ता पत्ता बोलेगा, जर्रा जर्रा बोलेगा। तुम सवाल तो बनो, पहले तुम सवाल बनो, इस कायनात के एक एक चीज से जवाब आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम सवाल ही नहीं हो। अगर तुम सवाल नहीं हो तो फिर याद रखिएगा, दुनिया की कोई चीज, इवन लाइब्रेरी, इवन उस्ताद, इवन मुर्शद, इवन इल्म वाले भी आपको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सवाल आप नहीं हो। सो पहली चीज तलाश है, सवाल है। ये आपके पास नहीं है, आपको बड़ा मकाम को मर्तबा नहीं पा सकते। सबसे पहला सवाल होता है कि यार क्यों दुनिया में लोग नाकाम हो जाते हैं, क्यों इतने बच्चे आखिरकार TTT 11 जा रहा है, 780 बच्चा अभी तक TTT कर चुका है, 20 बंदे ही कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि वो लगे होते हैं, वो एफर्ट कर रहे होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं। 4 कंडीशंस मैंने बता दी आपको, डिफरेंट हो, लेसन्स या विजडम हो, वैल्यू ऐड करने वाला, और सबसे बढ़ के कोई हेल्प होती हो, मदद होती हो।